ان دنوں کی بات ہے جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کئی بار مدینے کا سفر کیا اور در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ ایک بار صحابہ کرام نے حضرت اویس قرنی سے سوال کیا کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں زیارت کا شرف حاصل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ بیمار رہتی تھی اور مجھے اپنے پاس سے کہیں بھی جانے ہی نہیں دیتی تھی۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنا معلوم ہوتا ماں باپ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شوق میں قربان کر دیا اور آپ فقط اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑ کے آ سکے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ حضرات کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور خدمت میں رہنے کا شرف حاصل رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کو حلیہ مبارک تو بیان فرمائیے۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری صورت اور دیگر اعضاء مبارک کے بعض نشانی اور کچھ معجزات فرمائے۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا کہ میری مراد آپ علیہ السلام کی ظاہری شکل و صورت سے نہیں بلکہ باطنی شکل و صورت سے ہے، وہ بیان فرمائیے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمیں جتنا معلوم تھا ہم نے آپ کو بیان کر دیا ہے، اس سے زیادہ اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ بیان فرمائیے۔ اس پر حضرت اویس قرنی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرشار ہو کر نبی علیہ السلام کے جمال و کمال، عادات و حسین اور حلیہ مبارک اس طرح بیان فرمایا کہ صحابہ کرام پر بے خودی اور جذب کی کیفیت طاری رہی۔ پھر جب حالت سنبھلی تو صحابہ کرام کو حضرت اویس قرنی پر بہت رشک آیا اور محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیے۔ انہیں معلوم ہوا کہ آپ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر عشق تھا اور کتنا قرب باطنی حاصل تھا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر گم رہتے تھے کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ عشق مصطفیٰ علیہ السلام کو مطہر جذبہ جو اویس قرنی کی قلب اطہر میں موجزن تھا، طریق انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عشق سے جس عظیم مقام و مرتبے پر فائز تھے اسے دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی یہ رشک کیا۔ نبی علیہ السلام کے باطنی فیض سے حضرت اویس قرنی کا سینہ منور تھا۔ یہ پروردگار عالم کا حضرت اویس قرنی پر خصوصی فضل و کرم تھا۔ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کی دولت سے آپ کی قلب کو مال و مال کر دیا تھا۔ اس باطنی فیض کو حقیقت محمدیہ کی معرفت حاصل تھی جس سے ہر کوئی نہیں پا سکتا۔ اسے حضرت اویس قرنی نے مدینہ طیبہ سے یمن کے گاؤں میں بیٹھ کر پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت اویس قرنی پر خصوصی نگاہ کرام تھی۔ آپ علیہ السلام سے عشق کی وجہ و تڑپ اور لگن حضرت اویس قرنی کے دل میں موجود تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بخوبی آگاہ تھے۔ عشق مصطفیٰ نے آپ کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین ایک مضبوط باطنی اور روحانی تعلق قائم کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے برگزیدہ بندوں کو دوست رکھتا ہے جو دنیا داروں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ ان کے چہروں کے رنگ سیاہ، پیٹ کے ساتھ لگے ہوئے، کمر پتلی ہوتی ہے اور ایسے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ اگر بادشاہ بھی ملے اور ان سے ملاقات کی اجازت بھی طلب کرے تو وہ اجازت نہ دے۔ اگر مالدار عورتیں نکاح کرنا چاہیں تو نکاح نہ کریں۔ اگر گم ہو جائیں تو کوئی ان کی جستجو نہ کرے۔ اگر مر جائیں تو ان کے جنازے پر لوگ شریک نہ ہوں۔ اگر زہر ہوا تو ان کو دیکھ کر کوئی مزہ نہیں کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ فرمائیے وہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اویس قرنی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ اویس قرنی کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا حلیہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، قد درمیانہ ہوگا اور دونوں کانوں کے درمیان کافی فاصلہ ہوگا، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوگا، آنکھیں سجدگاہ پر لگی ہوں گی، سینے کی تھوڑی سینے کی جانب جھکی ہوگی، جسم پر پرانے کپڑے ہوں گے، ایک پاجامہ اور دوسری چادر، دنیا میں کوئی بھی اسے نہیں جانتا لیکن آسمانوں میں بڑی شہرت ہے۔ اگر وہ کسی بات پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس قسم کو سچا کر دے۔ حضرت اویس قرنی ساری رات قیام میں گزار دیا کرتے تھے، دوسری رات آپ رکوع میں گزارتے اور اسی طرح تیسری رات سجدے میں گزارتے تھے۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ روزانہ ایک ہی حالت میں اتنی لمبی رات گزار دیتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ ایک لمبی راتیں کہاں ہیں، کاش ازل سے اب تک ایک ہی رات ہوتی جس میں ایک سجدہ کر کے بہت زیادہ رونے کا موقع نصیب ہوتا۔ مگر افسوس کی راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ صرف ایک ہی مرتبہ سبحان ربی اعلیٰ کلاتا سبحان ربی اعلیٰ کلاتا ہوں دن طلوع ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسی عبادت کروں جیسے فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو نماز سے بہت زیادہ محبت تھی کیونکہ آپ کے محبوب تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف میل ہو چکی تھی۔ آپ دنیا سے صرف اس قدر ہی واسطہ رکھتے تھے جس قدر زندہ رہنے کی ضروری ہوتا تھا۔ آپ گوشہ نشینی کو پسند فرماتے تھے۔ آبادی سے دور ایک مکان
شب پر واپس تشریف لاتے۔ اپنے کھانے سے زیادہ جو خوراک آپ کے پاس ہوتی وہ غریبوں میں بانٹتے تھے۔ آپ کو دنیاوی چیزوں سے قطعاً محبت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان مبارک دی ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولی خاص اور غیر و تابعین حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ عشق رسول کے لیے ایک عظیم درد کا گیسی رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے عشق کے جذبے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔